بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم. اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے. آمین. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، میرے بھائیوں، آج ہمارا ماہ شوال کا یہ ماہانہ اجلاس عام ہے، جس میں ہم لوگ بدعت اور اس کی تباہ کاریوں کے تعلق سے فضیلت الشیخ عطاء الرحمن سعیدی حفظہ اللہ سے انشاءاللہ سنیں گے. آپ جانتے ہیں کہ شیطان ہر انسان کے پاس اسی کے مزاج کے مطابق آتا ہے. شیطان اگر انسان کو دیکھتا ہے کہ دین بیزار ہے تو اسے دین بیزاری ہی میں رہنے دیتا ہے، دین سے دور رکھتا ہے اور قریب نہیں آنے دیتا. اور اگر دیکھتا ہے کہ اسے دین پسند ہے اور دین پہ چلنا چاہتا ہے تو شیطان لے جا کر کے دین میں غلو میں پھنسا دیتا ہے، بدعتوں میں پھنسا دیتا ہے. اور اسی لیے دینداروں کو بدعت کے تعلق سے جاننے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. بہرحال انشاءاللہ آپ اس موضوع پر تفصیل کے ساتھ شیخ محترم سے سنیں گے. میں بلا کسی تاخیر کے شیخ کو دعوت دوں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے موضوع بدعت اور اس کی تباہ کاریاں کے متعلق وضاحت فرمائیں. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم. حاضرین کرام، معزز قابل احترام سامعین حضرات اور ہماری پیاری ماؤں اور بہنوں، آج کے اس ماہانہ پروگرام میں جو موضوع ہے بدعت اور اس کی تباہ کاریاں، اس کی اہمیت کسی صاحب سنت سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے.
اور انشاءاللہ العزیز وقت اور صحت کے حساب سے اس موضوع پر آج میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور احسا اسلامک سینٹر کی طرف سے جو یہ موضوع اختیار کیا گیا ہے اس کے بہت سارے وجوہات اور بہت سارے اسباب ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جوں لوگ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ان کے اندر مختلف انداز کی نئی نئی چیزیں عبادت کے نام پر پیدا کی جا رہی ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو شاید بیجا نہ ہو کہ ہر سنت کا باغی اور دشمن سنت کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو ان کے صحیح راہ سے ہٹانے کے لیے عقیدوں کے اندر بدعتیں، عبادتوں کے اندر بدعتیں، معاملات کے اندر بدعتیں ایجاد کیے جا رہا ہے۔ اور یہ اہل علم اور طلبۃ العلم کی ذمہ داری ہے کہ وہ حتی الامکان لوگوں کو بدعت جیسی خطرناکیوں سے آگاہ کرائیں، تاکہ اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے والوں کے اندر سنت کی محبت پیدا ہو، سنت پر چلن عام ہو اور بدعت ختم ہو اور لوگ بدعت سے بچیں۔ بہرحال یہ موضوع بہت ہی اہم موضوع ہے، اور اس موضوع پر بہت ساری کتابیں عربی میں لکھی گئی ہیں اور موٹی موٹی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ بدعت کے سارے موضوعات کو، سارے عناوین کو اس گھنٹے بھر کے پروگرام میں سمیٹنا تو میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے تو ایک کانفرنس منعقد کرنے کی ضرورت ہے، ندوہ علمیہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے اندر بہت سارے موضوعات ہیں۔ بدعت کیا ہے؟ بدعت کے ظاہر ہونے کی وجہ کیا ہے؟ بدعتیں کہاں سے پیدا ہوئیں؟ بدعتیوں کی نشانی کیا ہے؟ بدعتیوں کے سلسلے میں اور بدعت کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت کا کردار کیا ہے؟ بدعت کی خطرناکیاں کیا ہیں؟ کیا بدعت کو تقسیم کیا جا سکتا ہے بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ میں؟ اور اس کے علاوہ بہت سارے عناوین ہیں۔ چند اہم باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں اس موضوع کی وضاحت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اور آپ کو اور سارے مسلمانوں کو بدعت سے دور رکھے، آمین۔ بدعت اور اس کی تباہ کاریاں سمجھنے کے لیے چند موٹی چیزیں ہمیں اپنے ذہن و دماغ میں رکھنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالی نے جو دین اسلام اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا ہے، منتخب کیا ہے، وہ اللہ تعالی کا دین ہے۔ اور اللہ تعالی نے دین اسلام کو سب سے بڑے امانت دار، صادق المصدوق، اللہ کے سب سے قریبی اور تبلیغ رسالت میں ہر ممکن کوشش کرنے والی ذات جناب محمد سرور دو عالم، شافع محشر، صاحب حوض و کوثر، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا ہے۔ اتارنے والا اللہ
اور جس کے اوپر وحی خفی یا وحی جلی کے ذریعہ دین اسلام کے سارے مسائل اور دین اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی اتارنا چاہتا تھا وہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ نے صادق المصدوق امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہمیں اور آپ کو نصیب ہو ملے وہی دین ہے اور وہی وہ دین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے بندوں کے لیے پسند فرمایا ہے. دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے نبی برحق جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو مکمل کر دیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کی تکمیل کر دی، دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے. جب دین مکمل ہو گیا اور اس طرح مکمل ہوا کہ اس سے کچھ بھی نہ نکالنے کی گنجائش ہے کسی امتی کو اور نہ اس کے اندر کسی بھی امتی کو کچھ بڑھانے کی گنجائش ہے، تو اب یہ حقیقت بھی کھل کر سامنے آ گئی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین اترا وہی دین ہے، اس میں جو بھی گھٹایا جائے یا بڑھایا جائے یہ بدعت اور خرافات اور ہلاکت و بربادی کا سامان ہے. تیسری بات، اللہ تعالی نے کسی بھی امتی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی امتی کو، چاہے امتی میں خلفائے راشدین ہو یا صحابہ کرام کی جماعت ہو یا تابعین یا ائمہ یا مجتہدین کوئی بھی ہو، کسی بھی امتی کو اللہ تعالی نے یہ اجازت نہیں دی ہے کہ وہ دین کے نام پر کوئی چیز گڑھے. شریعت سازی، دین بنانے کا اختیار اللہ تعالی کو ہے یا اللہ تعالی کی اجازت کے بعد سرور دو عالم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے؟ کیا ہماری اس بات سے آپ سہمت اور متفق ہیں کہ نہیں؟ شریعت سازی کا اختیار کسی مولوی کو نہیں، کسی ملا کو نہیں، کسی حافظ کو نہیں، کسی پیر اور فقیر کو نہیں، کسی دستگیر مشہور یا معروف دستگیر کسی کو بھی نہیں. شریعت سازی دین بنانے کا اختیار صرف اللہ رب العالمین کو ہے. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن و دماغ میں گدگدی لگے اور یہ کہے کیوں؟ میرے بھائیوں اور ساتھیوں ذرا سوچو، ہمارا اور آپ کا خالق کون ہے؟ اور اللہ تعالی اپنے مخلوق کے بارے میں مہربان ہے، رحیم ہے اور اپنے مخلوق کے بارے میں مکمل علم رکھتا ہے. مخلوق کیا کر سکتی ہے، کیا نہیں کر سکتی، کیا کرے گی تو اس کے انفرادیت میں، اجتماعیت میں اس کے لیے خیر و بھلائی ہوگی، اور کیا کرے گی تو اس کے لیے نقصان دے گی. اللہ رب العالمین ہمارا اور آپ کا خالق ہے اور اللہ تعالی ہمارے بارے میں مکمل علم رکھتا ہے. چنانچہ اللہ تعالی نے وہی دین اتارا جس پر اللہ کے بندے عمل کر سکیں اور ہر وقت، ہر زمانے میں، ہر حالت میں عمل کر سکیں. کوئی ایسا دین کا مسئلہ، کوئی ایسی چیز دین کے اندر مہربان رحمان و رحیم رب نے نہیں اتارا جس پر کوئی بھی بندہ کسی بھی وقت، کسی بھی زمانے میں، کسی بھی جگہ یہ کہے کہ اس پر چلنا مشکل اور دشوار ہے یا ناممکن ہے. اس لیے شریعت سازی کا اختیار صرف خالق کائنات اللہ رب العالمین کو ہے. پانچویں بات اس موضوع کو سمجھنے کے لیے کہ رسالت محمدیہ پر ایمان لانے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا تقاضا یہ ہے ہر وہ انسان
جو یہ دعوے دار ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ سرور دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، جو بھی یہ کلمہ پڑھتا ہے اس کے پر واجب اور ضروری ہے کہ اس بات کا عقیدہ اور وشواس اور ایمان اور آستھا رکھے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتارے ہوئے دین کے ہر چھوٹے بڑے مسئلے کو اپنی امت تک پہنچا دیا ہے، اور کوئی چیز خیانت نہیں فرمائی ہے، کوئی چرا کے نہیں رکھا ہے دین کے اندر کہ اس کے بعد ان کے امتی اس کو پر کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، اگر ہمارا ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، میں صرف آپ لوگوں کو مخاطب نہیں کر رہا ہوں بلکہ اللہ کی اس دھرتی پر ہر جینے والے اس بندے کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں جو اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہتا ہے اور جو اشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو دیں اسے لے لو راضی برضا، وما نہاکم عنہ فانتہوا، ذرا اس نقطے پر غور کیجئے، اور رسول نے جس سے روک دیا ہے، رسول نے جس سے منع کر دیا ہے اس سے رک جاؤ، اس سے باز آ جاؤ، یہ رسول پر ایمان لانے کا تقاضا ہے۔ اب اگر آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات جو میں نے ابھی تمہید کے طور پر عرض کی ہے، اگر ہمارے اور آپ کے ذہن و دماغ میں بات بس گئی ہے تو اب بدعت پر تقریر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت سے روکا ہے، اللہ کے رسول کے خلفائے راشدین نے بدعت سے روکا ہے، اللہ کے رسول کے صحابہ نے بدعت سے روکا ہے، اہل سنت والجماعت نے بدعت سے روکا ہے، حدیث کے ذخیروں نے بدعت سے روکا ہے، اور ہر زمانے میں یہ کام ہوتا رہا ہے۔ جب جب کوئی بدعت پیدا ہوئی ہے، جب جب بدعتیوں نے سر اٹھایا ہے، جب جب بدعتیوں نے سنت کا قلعہ کما کرنے کی کوشش کی ہے، اہل سنت والجماعت نے، علماء حق نے، اللہ کے نیک بندوں نے بدعت کے خلاف آواز اٹھائی ہے، کیونکہ ایک مسلمان کلمہ طیبہ کا پڑھنے والا، رسول پر ایمان لانے والا، رسول کی محبت کا دم بھرنے والا سب کچھ گوارا کر سکتا ہے، سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن ایک محمدی کو یہ گوارا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ دین جو اللہ رب العالمین کی جانب سے صادق المصدوق امین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے، اس کے اندر ایک شوشہ اس سے یا نکالے یا اس کے اندر ایک شوشہ بڑھائے۔ کرو گے گوارا؟ کرو گے برداشت؟ کون یہ گوارا؟ اتنی بڑی جرأت کون کر سکتا ہے؟ اتنی بڑی ہمت کون کر سکتا ہے؟ وہی کر سکتا ہے جو فاسق ہو، کافر ہو، مشرک ہو، بدعتی ہو، مرتد ہو، دنیا پرست ہو، ہوا پرست ہو، مطلب پرست ہو، پیٹ اور جیب کا پجاری ہو، ہوا پرست ہو، اس کے علاوہ کوئی ایماندار مسلمان یہ کام گوارا نہیں کر سکتا ہے۔ ان تمہید کے بعد آئیے اختصار کے ساتھ سنا جائے اصل موضوع کو کہ بدعت کہتے کسے ہیں، بدعت کا معنی کیا ہے۔ بدعت کا لغوی معنی ہے، عربی زبان کی حیثیت سے بدعت کا لغوی معنی ہے ہر وہ نئی چیز جس کی پہلے سے کوئی مثال اور نمونہ یا ماڈل موجود نہ ہو۔ ہر وہ نئی چیز جو بنائی گئی ہو اور اس چیز سے پہلے اس کے کوئی ماڈل یا نمونہ یا مثال یا اگزامپل نہ ہو، یہ بدعت کا لغوی معنی ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں، دین کے اصطلاح میں بدعت کہتے ہیں شریعت کے، ایک ایک جملے پہ ذرا غور کیجئے گا میرے بھائیوں، شریعت کے مقابلے میں دین کے اندر نیا ایجاد کیا ہوا ہر وہ طریقہ جس کے اپنانے کا مقصد اللہ کی عبادت میں مبالغہ ہو اور اس نئے طریقے کا ثبوت نہ قرآن مجید سے ہو، نہ احادیث صحیحہ اور سنت رسول سے ہو، اور نہ خلفائے راشدین سے ہو۔ یہ بدعت کی شرعی تعریف ہے۔ چنانچہ
इबादत के खातिर दीन के नाम पर अल्लाह की कुर्बत हासिल करने के मकसद से कोई ऐसी नई राह इख्तियार कर लेना, कोई ऐसी नई चीज गढ़ लेना, ईजाद कर लेना जिसका सबूत वही इलाही से ना हो, ना कुरान से और ना सुन्नत रसूल से और ना खुलफाए राशिदीन के तरीके से। हर ऐसी चीज बिदात है। मिसाल के तौर पर, इंशाअल्लाह वक्त रहा तो मैं बताऊंगा, चंद बिदातें मैं अभी बताऊंगा आपको। मिसाल के तौर पर एक ऐसी मिसाल दे रहा हूं जो राइज नमाज के लिए, सलात के लिए ज़बानी नियत करना। मैं नमाज पढ़ता हूं, 2 रकात नमाज पढ़ने की, किबला रुख होकर के, या 4 रकात नमाज पढ़ने की, ज़ोहर किबला रुख होकर के, फलां इमाम के पीछे दाएं है, बाएं है, आगे है, पीछे है, इस तरह नियत की जाती है। और हो सकता है आप लोग भी करते हो, आप लोगों में से कुछ करता हो। ये क्यों करते हो? दीन समझ के करते हो, अल्लाह की कुर्बत हासिल करने के लिए करते हो, तो ये बिदात है। क्यों बिदात है? क्योंकि इसका सबूत ना कुरान मजीद से है और ना आपके महबूब, हमारे महबूब, पूरी कायनात के महबूब, अल्लाह के महबूब, फरिश्तों के महबूब, जिन्नो इंस के महबूब जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ये चीज साबित नहीं है। जब ना कुरान से साबित है इस तरह का नमाजों के लिए नियत करना और ना महबूबे किबरिया